الذي بعثه الله رحمة للعالمين فبين للناس سبيل الخير وحذرهم من طريق الشر، وعلى آله وأصحابه الذين نشروا العلم وأقاموا الحق والعدل. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: خلق لكم ما في الأرض جميعا. محترم سامعین، ہم طلبہ افتاء ہمارے مادر علمی جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوہ کے اس عظیم الشان سالانہ جلسے میں ایک دلچسپ و پر از معلومات مکالمہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد جعفر صاحب ملی رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے حالات حاضرہ کے تناظر میں شرعی اور فکری و نظری باریکیوں کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا ہے، جس کا عنوان ہے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، رحمت یا زحمت۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سامعین و ناظرین ہمارے اس مکالمے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ مکالمے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک جدید کیفے میں چند نوجوان دوست جمع ہیں۔ یہ سب مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی سے متعلق باہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اے آئی کے استعمال سے حاصل شدہ اپنی کامیابی کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتلا رہا ہے اور ایک دوسرے کو محو حیرت کر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے ان کی یہ گفتگو آگے بڑھتی جاتی ہے، ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں اے آئی کے استعمال کی گنجائش ہے؟ یہ سوال ان کے پرجوش و پرلطف گفتگو کو ایک لمحے کے لیے روک دیتا ہے، اور وہ سب مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے کسی معتبر دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو آئیے مکالمے کا آغاز کرتے ہیں۔ بھائیوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، آج میں نے اے آئی کی مدد سے اپنی ایک جعلی ویڈیو بنائی جس میں میں نے اپنے پروڈکٹ کو ایک بڑے فلم ایکٹر کے ذریعے مشتہر کرایا، اور اس کی وجہ سے مارکیٹ میں میرے پروڈکٹ کی طلب ڈیمانڈ آسمان کو چھو رہی ہے اور مجھے اس پر خوب منافع مل رہے ہیں۔ کمال ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے اے آئی کے ذریعے اپنے والد کی آواز کی نقل بنا کر ان کے دوست سے 1,00,000 روپیہ اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لیے اور ان روپیوں سے خوب انجوائے کیا۔ واہ بھائی واہ، تم سب تو جینیس ہو، لیکن سنو، میں نے اے آئی سے جعلی پروڈکٹ ریویوز لکھوائے اور اپنے پروڈکٹ کو مہنگے داموں میں فروخت کر دیا، اور اس سے میرا نفع دگنا ہو گیا۔ ارے چھوڑو، میں نے تو اے آئی کی مدد سے اپنا پی ایچ ڈی کا پورا مقالہ، پی ایچ ڈی تھیسس لکھ ڈالا اور یونیورسٹی میں اپنے استاد کے سامنے اسے ایسا پیش کیا جیسے میں نے خود اسے لکھا ہو۔ استاد محترم بہت متاثر ہوئے اور مجھے اے گریڈ مل گیا۔ ٹھہرو بھائی ٹھہرو، مجھے ایک عجیب سا احساس ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہر عمل میں اسلامی تعلیمات کے مکلف و پابند ہیں، تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ اے آئی کا استعمال شرعاً جائز ہے بھی یا نہیں۔ ہاں دوستو، عبدالفتاح جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو کچھ کیا کہیں یہ جھوٹ، دھوکہ اور جعل سازی کے گناہ تو نہیں ہے۔ ہاں، مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ چیزیں جھوٹ، دھوکہ اور جعل سازی کے گناہ ہیں۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ یہ سب شرعی اعتبار سے جائز بھی یا نہیں۔ ہمیں کسی دارالافتاء سے رجوع کرنا چاہیے، اور بہتر ہے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کنواں، جو نہ صرف ریاست مہاراشٹر
بلکہ ملک ہندوستان کی ایک عظیم دینی و عصری درسگاہ ہے، اس کے دارالفتہ سے فتویٰ حاصل کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل، وہاں کے مفتی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اے آئی کا استعمال شرعاً جائز ہے یا نہیں۔ بہت اچھا، کل ہی ہم وہاں چلنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم چلتے ہیں۔ یہ سب دوست اب جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کے دارالافتاء میں حاضر ہیں اور حضرت مفتی صاحب اپنے دفتر میں استفتاء کے جوابات لکھنے میں مشغول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے۔ فرمائیے آج کیسے یہاں کا رخ فرمایا ہے؟ آپ تو بڑے مشغول و مصروف لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کو کچھ مسائل درپیش ہیں، ہم نے چاہا کہ وہ مسائل آپ کے سامنے پیش کریں اور آپ سے شرعی رہنمائی حاصل کریں۔ فرمائیے وہ مسائل کیا ہیں؟ حضرت آپ مصنوعی ذہانت کی ایجاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کہ یہ دنیا کے لیے رحمت ہے یا زحمت، اور اس کا استعمال شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میاں سہیل، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کو سمجھنے کے لیے ذرا ہمیں تاریخ کے صفحات کو پلٹنا ہوگا۔ دیکھیے، جب چرخہ یعنی اسپیننگ ویل وجود میں آیا تو لوگ حیران ہوئے کہ ہاتھ سے کپڑا بننے کی بجائے ایک مشین کپڑا تیار کرے گی۔ جب پرنٹنگ پریس وجود میں آیا تو حضرات علماء کرام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں قرآن و حدیث کے علوم کا غلط استعمال نہ ہو۔ جب ریڈیو اور ٹی وی آئی تو کچھ لوگوں نے اسے فتنہ قرار دیا، تو کچھ نے اسے دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا لیا، اور آج جب اے آئی نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا تو کچھ لوگ اس سے متعلق انتہائی خطرناک اندیشے ظاہر کر رہے ہیں، اور کچھ اسے ترقی و عروج کا باب عظیم قرار دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک مفید یعنی فائدہ مند، دوسرے مضر یعنی نقصان دہ۔ جن لوگوں کے پیش نظر صرف اس کی تباہ کاریاں اور ضرر رساں پہلو ہیں، وہ اسے پوری انسانیت کے لیے اعلی تباہ کار قرار دے رہے ہیں، اور جن لوگوں کے مد نظر صرف اس کے افادات اور راحت رساں پہلو ہیں، وہ اسے پوری انسانیت کے لیے ترقی و عروج کا باب عظیم قرار دے رہے ہیں، اور یہ دونوں نظریے افراط و تفریط پر مبنی ہیں۔ اس سلسلے میں معتدل و متوازن نقطۂ نظر یہ ہے کہ اے آئی ایک ایسا ٹول اور اوزار ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور نقصان دہ بھی۔ فائدہ مند بئی طور کے اے آئی کے ذریعے صنعتی، طبی، تعلیمی اور کاروباری میدان میں رفتار اور معیار کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وائس اسسٹنس، ترجمے کی سہولت اور خودکار نظام انسانی زندگی کو آسان بنا سکتا ہے۔ طب، انجینئرنگ اور سائنس کی نئی نئی راہیں کھولی جا سکتی ہیں، اور نقصان دہ بئی طور کے اے آئی کے استعمال سے روایتی ملازمتیں ختم ہو سکتی ہیں، جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، پرائیویسی اور سیکیورٹی کے خدشات لاحق ہوں گے، اس کے ذریعے ڈیٹا کا غلط استعمال، نگرانی اور بیکنگ جیسے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بقول شاعر، نئی دنیا کے مینار اٹھ رہے ہیں، نئی دنیا کے مینار اٹھ رہے ہیں، مگر سائے میں کچھ دل ٹوٹ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اے آئی ایسی دو دھاری تلوار ہے جس سے آدمی مقام شہادت بھی پا سکتا ہے اور واصل جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی اے آئی ایسی طاقتور ٹیکنالوجی ہے جس کے فوائد اور نقصانات دونوں ہیں، اور اس کے حکم کا مدار اس کے استعمال پر مبنی ہے۔ اگر اس کا استعمال مفید اور نفع بخش مقاصد کے لیے کیا جائے تو شرعاً جائز ہوگا، اور اگر اس کا استعمال مضر اور ضرر رساں اغراض کے لیے کیا جائے تو شرعاً ناجائز ہوگا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جمہور احناف کا مذہب ہے
الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، اور فقہ کا مشہور قاعدہ ہے الامور بمقاصدها۔ اس لیے اے آئی کے استعمال کو کلی طور پر مسترد کرنا یا اس پر کلی اعتماد کرنا، دونوں نظریے غلط ہیں۔ معتدل نظریہ یہ ہے کہ قانونی، سماجی اور اخلاقی ذمہ داریوں کے ساتھ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حکومتوں، کمپنیوں اور ماہرین کو چاہیے کہ وہ ایسے قوانین و ضوابط بنائے جو اے آئی کو ایک مثبت ٹیکنالوجی کے طور پر استعمال کرنے میں مددگار ہوں اور اس کے ممکنہ خطرات کے لیے حفاظتی حصار ثابت ہو سکے، اور ان قوانین و ضوابط پر عمل کو یقینی بنایا جائے۔ وہ قوانین و ضوابط محض قوانین و ضوابط کی حد تک باقی نہ رہیں اور ہم اس شعر کے مصداق بنیں: ہم وصل میں ایسے کھو گئے، فرقت کا زمانہ بھول گئے۔ ہم وصل میں ایسے کھو گئے، فرقت کا زمانہ بھول گئے، ساحل کی خوشی میں موجوں کا طوفان اٹھانا بھول گئے۔ اے آئی سے متعلق حضرت کا معتدل، متوازن اور درمیانی نظریہ سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اے آئی سے متعلق ایک دوسرا سوال موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوان اے آئی جیسی جدید ٹیکنالوجی سے جہاں زندگی کے بہت سے شعبوں میں استفادہ کر رہے ہیں، وہیں وہ دینی امور میں بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ اے آئی سے فتویٰ طلب کر کے اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو کیا اے آئی سے فتویٰ لینا اور اس پر عمل کرنا شرعاً جائز ہے؟ میاں سہیل، آپ نے جو سوال کیا وہ حد درجہ اہم ہے، اور آپ کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں آپ حالات حاضرہ سے واقف ہیں، وہیں آپ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے متعلق فکر مند بھی ہے۔ آپ کے اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ دیکھیے، فتویٰ دینا ایک انتہائی عظیم، سنجیدہ اور نازک ذمہ داری ہے۔ مفتی خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے، جو مخلوق کو ان کے واقعات اور حوادث و مسائل میں خدائی احکام سے واقف کرواتا ہے، جیسا کہ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ان العالم بین اللہ و بین خلقہ فلینظر کیف یدخل علیہم۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: انہ نیابۃ عن اللہ ورسولہ فی بیان تلک الاحکام وتوقیع عن رب السماوات والارض ورب العالمین۔ فتویٰ وہی علماء اور مفتیان کرام دے سکتے ہیں جو قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس کے نصوص و اصول پر گہری نظر رکھتے ہو۔ فتویٰ دیتے وقت وہ زمانہ، مقام، عمومی حالات اور سائل کے خصوصی احوال سے اچھی طرح واقف ہو، صحیح اور غیر صحیح کی تمیز، مسائل اور ان کے دلائل پر اطلاع، اور فقہ و فتاویٰ سے اس قدر شغف اور دلچسپی رکھتے ہو کہ فقہ و فتاویٰ ان کی طبیعت ثانیہ بن چکی ہو۔ فقہ، اس کی تدریس، اس کے مذاکرے و مطالعے میں ایک عرصہ دراز تک مشغول رہے ہو، اور کسی ماہر مفتی کی صحبت میں رہ کر راہ افتاء کی باریکیوں کو سمجھا ہو اور اس کی مشق و تمرین بھی کی ہو، نیز ان کے مشائخ اور اساتذہ نے انہیں فتویٰ دینے کی اجازت دی ہو، جیسا کہ اللہ رب، اور غلط فتویٰ دینے پر دنیا و آخرت میں انہیں جواب دہی کا احساس اور اس پر مواخذے کا یقین ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت کے فرمان ہیں: سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہے: من افتى بغیر علم كان اثمه على من افتاه اجرؤكم على الفتيا اجرؤكم على النار۔ انہی فرامین خداوندی اور ارشادات رسول کو سامنے رکھ کر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسم المفتی میں یہ شعر ذکر کیا ہے: فَلْيَنْظُرِ الْمُفْتِي بِجِدٍّ وَاجْتِهَادٍ وَلْيَخْشَ بَطْشَ رَبِّهِ يَوْمَ الْمَعَادِ فَلَيْسَ يَجْسُرُ عَلَى الْأَحْكَامِ سِوَى شَقِيٍّ خَاسِرِ الْمَرَامِ۔ ایسے ہی علماء اور مفتیان کرام کو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اہل ذکر سے تعبیر فرما کر
ان سے اپنے سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور حکم باری تعالیٰ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سو اگر تم کو علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ دیکھو، یعنی امور دینیہ سے ناواقف لوگوں پر لازم ہے کہ وہ قابل اعتماد اور ثقہ علماء و مفتیان کرام کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اب آپ خود ہی بتائیے کہ کیا اے آئی میں تمام چیزیں پائی جاتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے اے آئی کے ذریعے سے فتویٰ لینا یا اس پر عمل کرنا شرعاً جائز و درست نہیں ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ دینی رہنمائی اور رہبری کے لیے براہ راست مستند و معتبر علماء، مفتیان کرام اور دارالافتاء سے رابطہ کرے اور ان کی رہبری و رہنمائی پر عمل کر لے، ورنہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ وہ گمراہ ہو کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ حضرت مفتی صاحب، اگر کوئی مسلم ادارہ اے آئی کا اپنا اسٹیشن، چیٹ بوٹ وغیرہ قائم کریں اور اس میں اپنی معتبر و مستند کتابوں کو اسٹور کریں اور اس میں کیے جانے والے سوالوں کے جواب وہ اپنے پاس جو موجود مواد ہوتا ہے اس میں سے تلاش کر کے پورے حوالوں کے ساتھ بیان کرے، تو کیا اس طرح کا چیٹ بوٹ قائم کرنا اور اس سے استفادہ شرعاً جائز ہوگا؟ میاں سہیل، آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا۔ دیکھیے، اگر کوئی معروف و مستند مسلم ادارہ، مثلا کوئی معتبر دارالافتاء، اسلامک فقہ اکیڈمی، اسلامی یونیورسٹی یا پھر جید علماء کی کونسل اے آئی کا اپنا اسٹیشن، چیٹ بوٹ وغیرہ قائم کرتا ہے تو شرعاً یہ جائز و درست ہے، بلکہ اس طرح کے چیٹ بوٹ کا وجود و قیام وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور ترقی یافتہ وسائل کا بہترین استعمال بھی۔ البتہ اس طرح کے چیٹ بوٹس کے جوابات چند شرائط کے ساتھ ایک عمومی رہنمائی کی حد تک تو معتبر ہو سکتے ہیں، مگر انہیں حتمی و قطعی فتوے کی حیثیت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ کسی مستند عالم یا مفتی کی تصدیق و تائید نہ پائی جائے۔ شرائط یہ ہے: نمبر 1، ادارہ مستند و معتبر ہو۔ نمبر 2، فتاوی، احکام و مسائل کے مصادر قرآن و حدیث، اجماع اور قیاس ہو، اور وہ مذاہب اربعہ یعنی حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کے اصولوں پر مبنی ہو۔ نمبر 3، ان فتاوی، احکام و مسائل اور دیگر شرعی مواد کے اسٹور کا عمل مستند و ثقہ علماء کی نگرانی میں انجام پاتا ہو۔ نمبر 4، چیٹ بوٹ پر معتبر و مستند علماء کی مستقل نگرانی ہو اور غلطیوں کی اصلاح اور اپڈیٹ کا بھرپور نظام عمل موجود ہو۔ نمبر 5، چیٹ بوٹ سے جاری ہونے والے جوابات کو ایک عمومی رہنمائی ہی سمجھا جائے، حتمی و قطعی فتویٰ نہیں، جب تک کہ کسی مستند عالم یا مفتی کی تصدیق و تائید نہ پائی جائے۔ اور آپ حضرات کو جان کر یہ خوشی ہوں گی کہ امت کی اس اہم ضرورت کی تکمیل اور ترقی یافتہ وسائل سے مثبت و مستحسن استفادے کے پیش نظر جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ ایک چیٹ بوٹ بنانے جا رہا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے اور امت کی ایک ضرورت پوری ہو۔ حضرت، میں نے اے آئی کے ذریعے ایک جعلی ویڈیو بنائی جس میں میں نے اپنے پروڈکٹ کو ایک بڑے فلم ایکٹر کے ذریعے مشتہر کروایا، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں میرے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ آسمانوں کو چھو گئی اور مجھے خوب منافع حاصل ہوئے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا یہ عمل اور حاصل ہونے والے منافع شرعاً جائز ہیں یا نہیں۔ دیکھیے، شریعت اسلامیہ نے دھوکہ دہی، جعل سازی اور تصویر سازی کو انتہائی سخت الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 245۔ اسی طرح آپ کا یہ ارشاد، اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، بروز قیامت سب سے سخت عذاب تصویر سازوں کو ہوگا۔ صحیح البخاری جلد 2 صفحہ 880۔ لہذا اگر اے آئی کے ذریعے آپ جعلی ویڈیو بنائیں اور اس کے ذریعے اپنے پروڈکٹ کو مشتہر کریں تو آپ کا یہ ویڈیو بنانا شرعاً جائز نہیں۔ البتہ آپ کا پروڈکٹ اگر بیان کردہ اوصاف کے مطابق تھا تو حاصل ہونے والے منافع شرعاً جائز ہیں، ورنہ نہیں۔
حضرت، میں نے اے آئی کے ذریعے اپنے والد کی آواز کی نقل بنا کر ان کے دوست سے 1,00,000 روپے اپنے اکاؤنٹ میں منگوا لیے اور ان روپیوں سے خوب انجوائے کیا۔ کیا میرا یہ عمل بھی سرقہ اور چوری میں داخل ہے، جبکہ میں اسے اپنی ذہانت و فطانت، چالاکی و ہوشیاری اور جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کا کرشمہ قرار دے رہا ہوں؟ میرے بھائی سعد، شریعت اسلامیہ نے نہ صرف چوری کا مال کھانا حرام قرار دیا، بلکہ ہر اس مال کا کھانا اور استعمال کرنا شرعاً ناجائز و حرام ہے جو غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو آپس میں ناحق طریقے سے مت کھاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 188، جس کی تفسیر میں امام جصاص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قولہ تعالی لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل نهى لكل أحد عن أكل مال نفسه ومال غيره بالباطل، وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في معاصي الله، وأكل مال الغير بالباطل قد قيل فيه وجهان، أحدهما ما قال السدي وهو أن يأكل بالربا والقمار والبخس والظلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، احکام القرآن للجصاص جلد 2 صفحہ 215 216۔ لہذا آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی ذہانت و فطانت، ہوشیاری اور چالاکی کو صحیح مواقع اور محل میں استعمال کریں اور جدید ٹیکنالوجی کی اس طرح کی کرشمہ سازیوں سے فائدہ اٹھانے سے باز آ جائے۔ نیز آپ اپنے اس عمل پر توبہ کر لیں اور جن صاحب سے آپ نے 1,00,000 روپے وصول کیے ہیں وہ انہیں واپس کر دیں۔ حضرت، میں ایک تاجر ہوں، میں اے آئی کے ذریعے اپنی ویب سائٹ پر موجود پروڈکٹ پر جعلی پروڈکٹ ریویوز شامل کرتا ہوں، جس کی وجہ سے خریدار اس پر اعتماد کر کے میرے پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور میرا کاروبار خوب دھوم سے چلتا ہے۔ الحمدللہ، میں نے اپنے اس کاروبار سے حاصل آمدنی کے ذریعے اپنا ایک خوبصورت اور آرام دہ مکان تعمیر کیا، بازار میں زبردست دکان حاصل کی اور کئی بھائیوں اور بہنوں کی شادیاں بھی کی۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ میرا اس طرح سے کاروبار کرنا اور اس پر منافع حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ میاں سالم، مجھے پتہ ہے جب کسی شخص کو کوئی چیز آن لائن پلیٹ فارم مثلا فلپ کارٹ، میشو یا شاپسی وغیرہ ویب سائٹ سے خریدنا ہوتی ہے تو اس چیز کی بابت خریداروں کے تجزیے اور ان کے تاثرات کو پیش نظر رکھتا ہے، جسے پروڈکٹ ریویوز کہا جاتا ہے۔ خریدار اسی پر اعتماد کر کے اپنی مطلوبہ چیز خریدتا ہے۔ اگر بائے وہ سیلر اے آئی کے ذریعے جعلی پروڈکٹ ریویوز عام کرتا ہے تو اس کا یہ عمل دھوکہ دہی اور جھوٹ پر مبنی ہونے کی وجہ سے شرعاً ناجائز ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما في بیعہما وإن كذبا وكتما محق برکۃ بیعہما، کہ خرید و فروخت میں جھوٹ برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1532۔ رہی بات اس طرح کے کاروبار سے حاصل آمدنی کی، تو اس سلسلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ کا پروڈکٹ اس پر موجود ریویوز کے عین مطابق تھا تو حاصل ہونے والے منافع شرعاً جائز ہیں ورنہ نہیں۔ حضرت، میں نے اے آئی سے پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار کیا اور ڈگری بھی حاصل کر لی اور اس کی بنیاد پر مجھے بہترین ملازمت بھی مل چکی، مگر میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میری تنخواہ میرے لیے حلال ہے بھی یا نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو حرام مال کھلانے کے گناہ میں ملوث ہوں؟ میاں سہیل، اے آئی کے ذریعے پی ایچ ڈی کا مقالہ تیار کرنا اور اس کے متعلق یہ تأثر دینا کہ یہ مقالہ میں نے خود اپنی ذات میں موجود اہلیت و صلاحیت کو کارآمد بنا کر لکھا ہے اور اس کے ذریعے پی ایچ ڈی کی سرٹیفکیٹ پانا اور اس کی بنیاد پر ملازمت کی کوشش کرنا اور اسے پا لینا، یہ پورا کا پورا عمل جھوٹ، خیانت، دھوکہ دہی، فریب، حقداروں کی حق تلفی جیسے گناہوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے شرعاً ناجائز ہے اور اس پر توبہ و استغفار لازم و ضروری ہے۔ رہی بات جعلی ڈگری کی بنیاد پر ملازمت کر کے جو تنخواہ حاصل کی جاتی ہے وہ حلال ہے یا حرام، تو اس سلسلے میں ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ متعلقہ ملازمت اور نوکری کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اس کے تمام امور پوری دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہوں تو آپ کی تنخواہ حلال ہے۔
کیونکہ تنخواہ کے حلال ہونے کا تعلق فرائض کی درست ادائیگی سے ہے، لیکن اگر آپ اس ملازمت اور نوکری کے اہل نہیں ہیں یا اہل ہیں مگر اپنے فرائض درست اور پوری دیانتداری کے ساتھ انجام نہیں دیتے تو آپ کی تنخواہ حلال نہیں ہے اور آپ اپنے بیوی بچوں کو حرام مال کھلانے کے گناہ میں ملوث ہیں، جس سے باز آنا آپ پر لازم و ضروری ہے۔ حضرت اللہ پاک آپ حضرات کو جزائے خیر دے، آپ نے میرے ساتھیوں کے سوالوں کے تشفی بخش جوابات دیے۔ حضرت اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک سوال کروں؟ کیجئے، کوئی بات نہیں۔ حضرت جس اے آئی کی بات جاری ہے کیا اس کی چوری ممکن ہے؟ کیا اے آئی کے ذریعے ٹریڈ وار یعنی تجارتی جنگ کی جا سکتی ہے؟ کیا اے آئی کے ذریعے عسکری جنگیں لڑی جا سکتی ہے؟ میاں عبد الفتاح صاحب، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی چوری ممکن ہے۔ وہ اس طرح کے ہیکرز یا مخالف ممالک کسی اے آئی ماڈل کا سورس کوڈ چوری کر کے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا ڈیٹا چوری کر کے پرائیویسی یا سیکیورٹی کے مسائل پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اے آئی ماڈلز کو ہیکنگ کے ذریعے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے وہ غلط اور نقصان دہ نتائج فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اے آئی کے ذریعے ٹریڈ وار یعنی تجارتی جنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح کے اے آئی کے ذریعے کسی ملک یا کمپنی کی خفیہ تجارتی معلومات حاصل کر کے اسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اے آئی کے ذریعے اسٹاک مارکیٹ میں قیمتوں کو مصنوعی طور پر بڑھا یا گرا سکتے ہیں، جس سے معاشی بحران پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ڈیجیٹل پروپیگنڈا یعنی اے آئی کے ذریعے جھوٹی خبریں یا غلط معلومات عام کی جا سکتی ہیں تاکہ کسی ملک کی معیشت یا کمپنیوں پر اثر ڈالا جا سکے۔ اے آئی خودکار طریقے سے ایسی تجارتی حکمت عملیاں اپنا سکتا ہے جو کسی ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح اے آئی ٹیکنالوجی کو ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک ملک دوسرے ملک پر پابندیاں بھی لگا سکتا ہے۔ آپ کے تیسرے اور آخری سوال کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اے آئی کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کئی ممالک اس پر کام کر رہے ہیں۔ اے آئی جنگوں کے مختلف پہلوؤں میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جن میں سائبر حملے، خودکار ہتھیار اور حکمت عملی کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ اے آئی کے ذریعے ایسے ہتھیار بنائے جا رہے ہیں جو بغیر انسانی مداخلت کے حملے کر سکتے ہیں۔ اے آئی سے چلنے والے ڈرونز دشمن کو خودکار طریقے سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ خودکار جنگی روبوٹ دشمن سے لڑ سکتے ہیں۔ اے آئی پر مبنی میزائل اپنے ہدف کو بہتر طریقے سے تلاش اور نشانہ بنا سکتی ہے۔ اے آئی کے ذریعے حساس معلومات جیسے فوجی راز یا خفیہ منصوبے چوری کیے جا سکتے ہیں۔ اے آئی کے ذریعے دشمن کے مواصلاتی نظام اور دفاعی نیٹ ورک کو غیر فعال بنایا جا سکتا ہے۔ اے آئی سیٹلائٹ اور جاسوسی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے دشمن کی نقل و حرکت کا اندازہ بھی لگا سکتا ہے۔ اے آئی اپنے پاس موجود معلومات کی بڑی مقدار کا تجزیہ کر کے فوجی کمانڈرز کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اے آئی کے ذریعے جنگ کے دوران ہتھیاروں، خوراک اور دیگر سامان کی فراہمی کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ الغرض اے آئی کی چوری ممکن ہے، اس کے ذریعے تجارتی و عسکری جنگیں کی جا سکتی ہے، اور اے آئی کے ذریعے کی جانے والی جنگیں بڑی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر اسے غیر ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا گیا تو یہ عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کے لیے بین الاقوامی اور اخلاقی ضوابط کا بنانا نہ صرف ضروری ہے بلکہ ان پر عمل کو یقینی بنانا پوری دنیا کی اہم ترین ضرورت ہے تاکہ تباہی و بربادی سے بچا جا سکے۔ حضرات مفتیان کرام، اللہ پاک آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر اے آئی سے متعلق ہمارے سوالات کے جوابات قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں عنایت فرمائے، اور اس سے متعلق
بڑی اہم اور قیمتی معلومات فراہم کی، نیز اس سے ہونے والی تباہیوں اور نقصانات کو واضح فرما کر اس کے انسداد کی تدابیر سے بھی آگاہ فرمایا۔ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی۔ واقعی آپ حضرات پوری امت کی طرف سے شکریہ کے قابل ہیں کہ آپ دن رات کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کا مطالعہ فرما کر امت کو درپیش مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ عند اللہ یہ خدمت مشکور و مقبول ہو، آمین۔